السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام استقبال رمضان اور شعبان کورس کا آج چوتھا دن ہے اور ہم آج اس کا چوتھا لیکچر پڑھیں گے۔ کل تیسرے لیکچر میں ہم نے فضائل رمضان کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھی اور سیکھیں، جس میں کچھ احادیث بھی ذکر کی گئیں، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور مختصر سی حدیث ذکر کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اسی طرح پھر ہم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک روایت نقل کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر کے پاس آ جاؤ۔ ہم آگے اور جب پہلا درجہ چڑھے آمین کہا، پھر دوسرے درجے پہ آمین کہا، پھر تیسرے درجے پہ آمین کہا الی آخرہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک حدیث ذکر کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں خطبہ استقبال رمضان دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتوں کو بیان کیا اور اس کے انعامات کو بیان کیا، اور اس میں جو شخص روزہ افطار کرواتا ہے اسے کیا اجر ملتا ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، یعنی اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت ہے، پھر دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور پھر آخری 10 دن جو ہیں وہ دوزخ سے آزادی کے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں، 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو، 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے منقول ایک روایت جو ہے وہ ہم نے ذکر کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملتے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ تو یہ کل کا جو ہم نے لیکچر دیا تھا یہ اس کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ تو آج سے ہم اعمال رمضان کی گفتگو شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3-4 جو لیکچرز ہیں آگے آنے والے یہ اعمال رمضان کے حوالے سے ہوں گے۔ تو اعمال رمضان میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تراویح آتی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے تو چاند دیکھنا آتا ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلے چیز آتی ہے وہ نماز تراویح ہے۔ وقت تراویح جو ہے وہ یکم رمضان المبارک کی رات سے شروع ہو جاتا ہے اور وہ فجر تک رہتا ہے، اور یہ سلسلہ آخری روزے تک یوں ہی چلتا ہے۔ اور تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے اور نہ پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے تراویح نہیں پڑھی تو اس کا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا اس کا روزہ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ تراویح ایک الگ سے عبادت ہے اور روزہ ایک بالکل الگ سے عبادت ہے۔ تو اگر کسی سے کسی شرعی عذر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کو تراویح نہیں پڑھ ہوئی اس سے، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر جان بوجھ کر وہ تراویح چھوڑے گا، تراویح نہیں پڑھے گا، تو وہ جو قیام اللیل کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں اور اس میں جتنے بھی اجر اور ثواب کی باتیں، ایک تو اس سے محرومی ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک گناہ گار ضرور ہوگا۔ اور تراویح میں ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا، چاہے وہ سننے کی شکل میں ہو چاہے وہ سنانے کی شکل میں ہو، یہ بھی ایک الگ سے سنت ہے کہ تراویح میں ایک دفعہ قرآن پاک کو ختم کیا جائے۔ تراویح کی عبادت کا تعلق چونکہ رمضان کے آخر تک ہے، سو اس لیے اس حوالے سے ہم یہاں 2-3 احادیث ذکر کریں گے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور صحیح مسلم میں روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ پھر آگے چل کے ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے، یعنی کہ ہر روز تو رمضان کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی تھے، لیکن آخری جو عشرہ تھا رمضان المبارک کا، جو آخری عشرہ ہوتا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ تو اس میں دو چیزیں قابل ذکر ہیں، دو چیزیں سوچنے سے تعلق رکھتی ہیں، دو چیزیں ہمیں اپنی طرف یہاں متوجہ کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عبادت کی ضرورت کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو ہمیں یہ ساری نعمتیں اور یہ سارا کچھ مل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی، تخلیق کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے محبوب ترین انسان، اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی انسان محبوب نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کیوں فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیوں فرماتے تھے؟ تو کسی موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ پاک کے مقرب ترین بندے ہیں، تو آپ اتنی ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اس پاک پروردگار کا شکر نہ ادا کروں جس نے مجھے اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اتنا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش ہو چکی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ اور برگزیدہ پیغمبر تھے، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم جو ہے وہ رمضان المبارک کو اور اپنی زندگی کو غفلتوں میں گزار دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دیں، باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا قیامت والے دن کیا بننے والا ہے، ہماری آخرت میں ہمارا کیا احوال بننے والا ہے۔ ہمیں ان سستیوں کو چھوڑنا چاہیے اور رمضان المبارک کی بالکل صحیح انداز میں تیاری کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہمیں ہر چیز میں ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کروں کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ اگر ہم انسان پیدا نہ کیے جاتے تو وحی کی برکات سے محروم ہو جاتے۔ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نازل کی، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ڈائریکٹ انسانوں پہ نازل ہوئے پیغمبروں کے ذریعے، تو ہم اس وحی سے، اس وحی کے اثرات سے، اس وحی کے ثمرات سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو قرآن پاک پڑھ کے سنائیں گے، تو یہ ساری جتنی بھی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بحیثیت انسان مسلمان ہمیں دی ہیں، تو ہم ان سب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تو نہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں بن مانگے عطا کیا، اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اگر ہم مسلمان پیدا نہ ہوتے تو آپ یقین کریں دونوں جہانوں کی رائیگانی ہمارے مقدر میں ہوتی، یعنی کہ ہماری خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں اور آخرت بھی خسارے میں۔ یہ جو مال و دولت ہے، یہ اسباب ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ میں نے بزرگوں سے بارہا سنا، وہ فرماتے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قیمت اور وقت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کافر کو
کسی کافر کو دنیا نہ دیتے، دنیا کے مال و اسباب نہ دیتے، تو یہ دنیا کے جو مال و اسباب ہیں ان کی کوئی وقت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جو مسلمان پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی بے شمار نعمتوں سے نواز دیا، تو یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے، کیا اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ پھر اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ آپ لوگوں نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حسرت ہر پیغمبر نے کی ہے، ہر نبی نے کی ہے۔ ہر نبی اور پیغمبر کی یہ خواہش تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جاتا ہے۔ اس امت کا اتنا اعزاز ہے اور اس امت کو اتنا نوازا گیا ہے، تو یہ ہمیں بن مانگے یہ چیز مل گئی، تو کیا ہم اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کریں؟ تو یہ اگر ہم سوچتے چلیں اپنے ارد گرد، والدین کو اللہ پاک نے والدین کی نعمت دی، بہن بھائیوں کی نعمت دی، بچوں کی نعمت دی اور چھت دی، اور یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے ارد گرد کوٹ کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل ادا کر کے شکر ادا کریں، نیک کام کر کے شکر ادا کریں، زبان سے شکر ادا کریں، تسبیحات پڑھ کے، نوافل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس چیز کا بھی ہمیں رمضان المبارک میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس میں جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس میں احادیث میں جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں، جو ہم آگے پڑھیں گے، جن میں یہ بار بار کہا جائے گا کہ رمضان المبارک کو صحیح انداز میں گزارنے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یا اگلے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، تو یہ صغیرہ گناہوں کا تعلق ہے، اس کے ساتھ کبیرہ گناہوں کا تعلق نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں میں دو چیزیں آتی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، دونوں چیزیں کبیرہ گناہوں میں آتی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی گناہوں کی معافی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ صغیرہ گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے۔ حقوق اللہ میں یعنی شرک وغیرہ کرنا اور یہ ساری اس طرح کی چیزیں جو ہم علماء سے سنتے ہیں، اور حقوق العباد میں کسی کی زمین کو غصب کرنا، یہ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، یہ بسا اوقات کبیرہ گناہوں میں جاتی ہیں۔ والدین کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہوں میں جاتی ہے۔ بسا اوقات کسی کو ایذا رسانی کرنا، کسی کو، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں بسا اوقات چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات طنز کرنا بھی کبیرہ گناہوں میں جاتا ہے۔ بسا اوقات تجسس کرنا، جس کا قرآن پاک میں منع کیا گیا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں جاتا ہے۔ چغلی، غیبت، اور یہ ساری چیزیں یہ ہے تو کبیرہ گناہوں میں نہیں، لیکن صورتحال، حالات، احوال کے تناظر میں بسا اوقات یہ کبیرہ گناہوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو حقوق العباد ہیں، ہمیں ان کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے ہماری زندگی میں۔ آپ یقین کریں کہ کبھی ان حقوق العباد کو پورا نہ کرنے کی یا حقوق العباد کا پورا ادراک نہ ہونے کی وجہ سے جو ہم سے لغزشیں یا کمیاں یا کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کی بہت ہماری زندگی پر نحوست پڑتی ہے۔ ہمیں جہاں حقوق اللہ کا پورا خیال کرنا چاہیے، وہاں ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں اس سے ہمارے کبیرہ حقوق العباد کے کبیرہ گناہ جو ہیں ان کی معافی نہیں ہوتی، صرف صغائر معاف ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کی معافی کے لیے اگر کسی سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہم ان سے معذرت کریں، آگے بڑھ کے ان سے معافی مانگ لیں، ان سے معذرت کر لیں، اپنے یہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں، تاکہ ہماری جو عبادات ہیں وہ کما حق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت جو ہے وہ انہیں عطا ہو، شرف قبولیت مل جائے۔ بسا اوقات ہم نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سر سے بلائیں نہیں ٹل رہی ہوتی، اور عموماً یہ ہوا کہ وہ ہمارے ہی کچھ حقوق العباد میں کیے گئے گناہوں کا شاخسانہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ روزے کو ذکر کریں گے، اعمال رمضان، کل بھی اعمال رمضان کے حوالے سے ہی لیکچر ہوگا، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم فضائل روزہ جو ہے اسے ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔